ایک تو اچھا شہید کے لیے فضیلت ہے کہ لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اس راہ حق میں جان دیتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بل احیاء، وہ زندہ ہیں، لیکن جو اللہ نے ان کو موت عطا فرمائی یہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے اور بہت بڑی ان کے لیے سعادت ہے۔ ہم شہید کی اس کے لیے دعا اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں کہ اس کی نیکیوں میں ہمارا حصہ پڑ جائے، اور یہ دن سب پہ آنے والا ہے میرے عزیزو۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اس انسانی زندگی میں ظالم اور مظلوم کی کہانی اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسان کی تاریخ پرانی ہے، کہ اس دنیا میں آدم علیہ السلام کے ذریعے سے نسل چلی اور پہلا جو جرم ہوا اس دنیا میں وہ بے گناہ قتل تھا۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، یہ پہلا جرم ہے، یہ پہلا ظلم ہے، اور وہ پہلا مظلوم ہے۔ حابیل پہلا مظلوم ہے اور قابیل پہلا ظالم ہے۔ قیامت تک جتنے بے گناہ قتل ہوں گے ان سب کے گناہ لوٹ کے قابیل کے کھاتے میں جائیں گے، اور قیامت تک جتنے مظلوم قتل ہوں گے ان سب کی نیکیوں میں حابیل کا حصہ ہوگا، کہ جو پہل کرتا ہے وہ پیچھے آنے والوں کا اجر اس کو ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو، کہ میرے نبی نے کہا الیوم عمل ولا حساب، کہ لوگوں آج عمل کی دنیا ہے، حساب کوئی نہیں ہوگا۔ وغداً الحساب ولا عمل، اور آنے والی دنیا میں حساب ہوگا، عمل کوئی نہیں ہوگا۔ اور اللہ ایک ایک کو بلا کر سب سے پہلی پیشی جو ہوگی، اللہ کی عدالت لگے گی، تو اللہ تعالیٰ تسلی دینے کے لیے کہہ رہا ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، آج ہم عدالت لگائیں گے جو پورا انصاف دے گی۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا آج۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر ایک یہ جو چینی کے دانے کے برابر، اور خردل رائی کو کہتے ہیں، ہم دیہاتی لوگ ہیں ہم تو سمجھتے ہیں، دیکھا بھی ہے، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، ایک رائی کے دانے کے برابر، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، ایک رائی کے دانے کے برابر اچھا کیا ہوگا یا برا کیا ہوگا، أَتَيْنَا بِهَا، ہم وہ تیرے سامنے پیش کر دیں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور مجھ سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا اور کوئی عدالت قائم کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں تو ظلم سے بھری داستانیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک تو اچھا شہید کے لیے فضیلت ہے کہ لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اس راہ حق میں جان دیتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں اس کی خبر نہیں ہے۔ جنگ بدر، جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی، 3 ہجری میں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ کچھ 40 ہجری کے بعد کا ہے۔ پھر اس کے بھی بعد وہاں انہوں نے مدینے والوں کے لیے ایک نہر کی کھدائی کروائی، وہ نشان اب اس کے مٹ چکے ہیں۔ تو کہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک
کھل گئی تو جو تھا مزدور اس کی کدال کا ایک کونا ان کے پاؤں پہ لگا تو خون کا فوارہ چھوٹ پڑا، جیسے زندہ کا خون نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو زندگی تو اتنی تھی، اس سے زیادہ کوئی بڑھا نہیں سکتا تھا۔ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، تمہارے لیے ایک دن ہم نے مقرر کیا ہے، نہ وہ آگے ہوگا نہ وہ پیچھے ہوگا، اس کو آنا ہی آنا ہے۔ تو لیکن جو اللہ نے ان کو موت عطا فرمائی، یہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے اور بہت بڑی ان کے لیے سعادت ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ظالم مظلوم کے لیے پورا ایک رکوع اتارا ہے، صرف ایک جگہ، باقی تو پورے قرآن میں پھیلا ہوا ہے، لیکن سورہ ابراہیم میں آپ کو صرف اس کا ترجمہ کر کے دعا کر دوں گا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، کیا تم نے اپنے اللہ کو غافل سمجھا ہوا ہے، عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم جو ظلم ڈھا رہے ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اوپر والے کو پتہ کوئی نہیں، کہ کوئی دنیا کے بادشاہ ہیں کہ سو جائے گا، یہ کوئی دنیا کے طاقتور ہیں جو دبا دیں گے انصاف کو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، کبھی نہ سمجھنا کہ تیرا رب ایک لمحے کے لیے بھی غالب ہو، پوری کائنات اس کے سامنے پلیٹ کی طرح ہے۔ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک ذرہ کے برابر تیرے رب سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، تین آدمی تم کوئی گڑبڑ کرو گے تو چوتھا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ولا خمسة الا هو سادسهم، اور تم کوئی چار آدمی پانچ آدمی مل کے کوئی گڑبڑ کرو گے تو چھٹا اللہ ہے، تو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ اس کے لیے بند کمرے، بند دیواریں، اندھیرے، کینیا، پاکستان اس کے لیے برابر ہے۔ اچھا تو اللہ پکڑتا کیوں نہیں؟ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، میں اپنے فیصلے کے دن کو تھوڑا مؤخر کر رہا ہوں، تھوڑا لیٹ کر رہا ہوں، جس دن تمہاری آنکھیں پھٹ جائیں گی، ایسے ہو جائیں گی۔ تشخص فیہ الابصار مہطعین، تم پاگلوں کی طرح دوڑ رہے ہوگے، مقنعی رؤوسہم، سر تم نے ایسے اٹھائے ہوئے ہوگے، ولا یرتد الیہم طرفہم، تمہاری آنکھیں جھپکنا چھوڑ دیں گی، ایسے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وَأَفْئِدَتْهُمْ هَوَىٰ، وہ تمہارے کلیجے اچھل کے تمہارے منہ کو آئیں گے، تمہارے دل ہوا میں اڑ جائیں گے، اور تمہیں کوئی سجھائی نہیں دے گا کہ اب میں کہاں جاؤں، تو اس کے دماغ میں خیال آئے گا أَيْنَ الْمَفَرُّ، کوئی بھاگ جاؤں کہیں آج، جیسے یہاں ظلم کر کے بھاگ جاتے، بھاگ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کلا لا وزر، پترو دن گئے، یہ پاکستان نہیں ہے، یہ دنیا نہیں ہے کہ تم بھاگ جاؤ گے۔ الی ربک یومئذ المستقر، جہاں تیرا رب تیرے پاؤں باندھ کے کھڑا ہوا ہے۔ ینبأ الانسان ما قدم فیہ واخر بما قدم فیہ واخر، آج میں تجھے بتاؤں گا تو نے کیا کیا تھا، اندھیرے میں، اجالے میں، طاقت میں، قربت میں کیا کیا تھا، میں آج میں تمہیں بتاؤں گا۔ پھر اس کو خیال آئے گا چھپ جاؤں کہیں، یومئذ تعرضون، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج جب آؤ گے نا میرے پاس، لا تخفی منکم خافیہ، آج نہیں چھپ سکتے، چھپنے کے دن تمہاری دنیا کے تھے، یہاں نہیں چھپ سکتے، لا تخفی منکم خافیہ۔ تو پھر اللہ اپنے محبوب سے فرماتا ہے وَأَنذِرِ النَّاسِ، میرے محبوب یہ ان لوگوں کو بتا دے،
انذار ہوتا ہے ہمدردی سے کسی کو اس کے برے انجام سے خبردار کر. جیسے ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے بیٹا یہ نشہ نہ کیا کر، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ انذار ہوتا ہے، تنبیہ ہوتی ہے. اندر الناس، میرے محبوب بھائی اس کی تھوڑی آواز تھوڑی کرو گونجے. میرے محبوب ان لوگوں کو آپ بتائیں یوم یأتیہم العذاب، جس دن میرا عذاب آئے گا. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. پھر جب تیرا رب پکڑے گا تو اس کی پکڑ بڑی خوفناک ہوگی. تو پھر اس وقت یقول الذین ظلموا، اس وقت ظالم کہیں گے. ظالم کہا ہے، زانی شرابی نہیں کہا، ظالم. اور ظالم ایک برادری ہے، مسلم ہو یا کافر ہو. اور مظلوم ایک برادری ہے، مسلم ہو یا کافر ہو. مظلوم کی فریاد پر اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، چاہے مظلوم نان مسلم ہو یا مسلم ہو. اور ظالم پر اللہ کا قہر اترتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ نان مسلم ہو. اور دو گناہ ایسے ہیں میرے نبی نے فرمایا جن کی سزا دنیا سے شروع ہو جاتی ہے اور آخرت میں مزید ہوگی. ایک ظلم، ایک ظالم، اور ایک ماں باپ کو تنگ کرنے والا، ماں باپ کو دکھ پہنچانے والا. ایک ہوتا ہے چھوٹی موٹی اوپر نیچے نافرمانی ہو جاتی ہے، نہیں، ماں باپ کو دکھ پہنچانے والا، اس کا عذاب دنیا سے شروع ہو جاتا ہے. اور ظلم ڈھانے والا، اس کا عذاب دنیا سے شروع ہو جاتا ہے. ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ نظام چل چکا ہوتا ہے، عدالتوں سے بری ہو جاتا ہے، وہ گواہوں کو بٹھا دیتا ہے، وہ اپنی طاقت سے فیصلے تبدیل کروا دیتا ہے. تو اوپر والے سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہے نا. بلا وہو الخلاق العلیم، بے شک تیرا رب زبردست خالق، زبردست خالق ہے. تو کہا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، جس دن عذاب آئے گا ان کو بتا دے وہ آنے والا ہے. إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، تمہیں دور نظر آ رہا ہے، مجھے تو قریب نظر آ رہا ہے. کب قرآن اترا تھا؟ آج سے کوئی 1450 سال پہلے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت قرآن اتارا تھا اقتربت الساعة وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند بے نور ہونے لگا اور ٹوٹنے لگا، پھٹنے لگا. تو فیقول الذین ظلموا، پھر اس دن ظالم کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج دے. نجب دعوتک ونتبع الرسل، تیری پوری بات مانیں گے اور تیرے رسولوں کی پوری تعلیم پہ اثر کریں، تعلیمات پہ عمل کریں. پر تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے. بھائیو قرآن پڑھا کرو، میری بہنوں قرآن پڑھا کرو. دیکھو تم ڈگریوں سے انسان نہیں بن سکتے ہو، ڈگری ہولڈر بن سکتے ہو، پیسے سے انسان نہیں بن سکتے ہو، مالدار بن سکتے ہو. انسان تو بنو گے جب تم قرآن پڑھو گے کہ قرآن کیا کہتا ہے، اور اپنے نبی کو پڑھو گے کہ میرا نبی کیا کہتا ہے. ہم یہاں اس کے لیے جمع ہیں، وہ وہاں دریاؤں میں تیر رہا ہے. تو یہ تو بڑی عالی شان موت ہے. وہ ماں خوش قسمت ہے جس کا بیٹا شہید ہو، وہ باپ خوش قسمت ہے، وہ بیوی خوش قسمت ہے. تو ایک دن میرا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس دن فیصلہ ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا، جہنم تمہارا انتظار کر رہی، لابثین فیہا احقابا، پھر رہنا پڑے گا اس میں. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ پانی ملے گا نہ ٹھنڈک ملے گی. الا حمیما وغساقا، حمیم وہ پانی ہے جس کا ایک لوٹا سمندر میں ڈال دو تو ساتوں سمندر ابلنے لگ جائیں گے. غساق وہ غذا ہے
جس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پوری دنیا کے شہد میں ڈال دو تو سارا شہد زہر بن جائے گا، زمین پہ رکھو تو زمین کڑوی بن جائے گا۔ الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا، یہ میری طرف سے بدلہ ہے پورا پورا جو تو نے آج کے دن کو۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا فکذبوا بآیاتنا کذابا، وہ دنیا میں کہتے رہے، جیسے آج کل ہماری نسل فیشن کے طور پہ ایتھیسٹ، میں تو جی ایتھیسٹ ہوں، میں تو کسی خدا کو نہیں مانتا۔ بیچاری ہمارے علاقے کی مثال کل دی کوڑ کلی تو چھتیراں نال جپے، یہ چھپکلی نہیں ہوتی چھوٹی سی، وہ شتیروں کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیچارے نے پتہ ہی کوئی نہیں کائنات کیا ہے اور رب کیا ہے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم کہتے تھے نا دنیا میں کوئی رب نہیں ہے، آپ پہ دیکھی جائے گی، اور الٹا جو اس سے چلتے تھے ان کو جھٹلاتے تھے، او ملا او ملوڈے، ان کو الٹا جھٹلاتے تھے۔ تو آج پھر دیکھ لو یہ نتیجہ ہے، کہے گا رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، یا اللہ ایک باری واپس، صرف ایک باری واپس۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کلا، بکواس بند کرو، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ہمیشہ پڑے رہو اس میں، کبھی تمہیں آزادی نہیں ملے گی۔ تو بھائیو، ہم شہید کی دعا میں اس کے لیے دعا اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں کہ اس کی نیکیوں میں ہمارا حصہ پڑ جائے گا۔ اور یہ دن سب پہ آنے والا ہے میرے عزیزو، کوئی دین مشکل نہیں ہے، دین مشکل نہیں ہے، لیکن جیسے ان پڑھ کو الف بے پڑھنا مشکل ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں جی پڑھائی تو بڑی اوکھش ہے، تو دین ہم نے سیکھا نہیں۔ میں صرف فرائض تو وہ ہیں کتنے، 5 نمازیں اور رمضان کے 1 مہینہ کے روزے، وہ بھی سفر میں بیماری میں اللہ معاف کر دیتا ہے بعد اج پڑھ لینا۔ زکوٰۃ اور حج پیسے والوں پر ہے، سب پر نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث بتاتا ہوں، اس پہ عمل کر لیں گے عورتیں بھی آپ بھی، ایک حدیث تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ 4 اذا كانت فيك ما ضرك ما فاتك من الدنيا، میرے نبی نے فرمایا 4 کام کر لو میری امت، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری، صرف 4 کام، 5واں انگوٹھا بھی نہیں ملا، 4 کام۔ صدق حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بول، سچ عزت دیتا ہے، جھوٹ ذلیل کر دیتا ہے۔ حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، فراڈ نہ کرنا، بے ایمانی نہ کرنا، بددیانتی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا۔ حسن خلیقت، اپنا بول میٹھا رکھنا، کسی کو گالی دینا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا، کسی کی ٹانگیں کھینچنا، یہ نہ کرنا، اپنے اخلاق اچھے کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ کہ سب سے زیادہ ترازو میں جو وزنی عمل ہوگا وہ اچھے اخلاق ہوں گے، سب سے وزنی عمل اچھے اخلاق۔ حسن خلیقت، ماں کا ادب، باپ کا احترام، بہن بھائیوں میں سلوک، کاروبار میں سچائی، صدق و امانت۔ اور چوتھی فرمائی عفت فی طعمت، اور رزق حلال کماؤ۔ رزق حلال کمانے والا صبح سے شام تک جب تھک کے گھر واپس جاتا ہے تو اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک حدیث آپ لے لو، صرف ایک حدیث بتا رہا، صدق و حدیث، سچ بولنا ہے، حفظ و امانہ، دھوکہ نہیں دینا، حسن و خلیقہ، اخلاق اچھے رکھنے، گالی بکواس ان چیزوں سے بچنا ہے، عفت فی طعمہ، رزق حلال کمانا ہے، تو ہماری زندگی بھی یہ بھی بن جائے گی، وہ بھی بن جائے گی۔ تبلیغ میں آپ جایا کریں، 3 دن لگایا کریں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب ہم ان کے لیے دعا کر دیتے ہیں تاکہ ان کی اس شہادت
میں ہماری نیکی بھی داخل، ہماری یہ دعا بھی داخل ہو جائے، تو ان کے درجے تو بلندی ہیں، ہم نے کیا بلند کرنے ہیں، لیکن ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، بلکہ ہر ایمان والے کے لیے جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے لیے جب دعا کی جاتی ہے تو اس کا درجہ بڑا ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کا درجہ جنت میں بلند ہوگا تو وہ کہے گا یا اللہ میں تو دنیا چھوڑ کے آخرت میں آ گیا، تو یہ میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے بیٹے نے تیرے لیے نیک عمل کیا ہے، اس سے تیرا درجہ بلند ہو گیا ہے۔ تو درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ